جا کر اندر بتاؤ تاشفین آیا ہے۔ اس نے گاڑی گیراج میں روکی مگر گاڑی سے باہر نہ نکلا۔ چوکیدار نے اس کو دیکھتے ہی گیٹ بند کر دیا تھا، جس سے وہ گاڑی اندر تو لے آیا تھا مگر پھر بھی وہ گاڑی سے نکلنے سے پہلے حارث کی گھر میں موجودگی کو تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ ملازم کے ہاتھ پیغام بھیج کر انتظار کر رہا تھا، تبھی گیٹ پر ہارن ہوا۔ چوکیدار نے ایک دفعہ پھر گیٹ چوپٹ کھولا۔ دوسری گاڑی سے نکلتے چہروں کو دیکھ کر وہ بڑی سی مسکراہٹ سمیت اپنی سیٹ چھوڑ کر باہر آیا۔ حارث کی بیٹی مہا اس کو دیکھتے ہی جیسے کھل اٹھی، بڑے چاچو کا نعرہ مارتی اس کی طرف بھاگی۔ تاشفین نے مہا کے لیے بازو پھیلائے اور اس کو تھام کر اپنے ساتھ بیچا۔ بڑے چاچو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا آپ واقعی آئے ہیں۔ کیا دادا جان بھی آئے ہیں؟ کیا عباس چاچو بھی آئے ہیں؟ ایک سانس میں اتنے سوال! تاشفین نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، بتائیں نا، اور کون کون آیا ہے؟ شہری دیکھو تو کون آیا ہے؟ 2 سالہ شہریار اپنی گورننس کی انگلی تھامے جانچتی نظروں سے تاشفین کو دیکھ رہا تھا۔ شہری کا مون آ کر ملو نا، یہ بڑے چاچو ہیں، وہی جو ہر دفعہ ہمارے لیے اتنے سارے گفٹس لے کر آتے ہیں۔ شہری پھر بھی کوئی خاص متاثر نظر نہ آیا۔ چاچو اس کو رہنے دیں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ 7 سالہ مہا اس کی انگلی تھام کر اس کو اندر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ملازمہ کے بجائے اپنی بھابھی کو آتا دیکھ کر تاشفین وہیں رک گیا۔ آتے ہی وہ کڑکدار آواز میں بولی، مہا، شہریار، تم دونوں اندر جاؤ۔ صدف، آپ بچوں کو یہاں سے لے جائیں۔ اورنس نے فوری طور پر حکم کی بجائے آوری کرتے ہوئے بچوں کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ شہریار تو اسی طرح اس کی انگلی تھامے چل پڑا، مگر مہا نے انکار کرتے ہوئے کہا، ممی، کین آئی پلے ود بڑے چاچو؟ مہا، تمہارا ہوم ورک کا وقت ہے، جا کر اپنا ہوم ورک ختم کرو۔ بٹ ممی، آئی آلریڈی فنش مائی ہوم ورک۔ تاشفین کے لبوں پر مجروسی مسکراہٹ آئی۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے مہا کے سامنے پنجوں کے بند، بیٹا، آپ اپنی ممی کی بات مانا کرو۔ دراصل اس وقت میں جلدی میں ہوں۔ جب آپ اپنے بابا کے ساتھ ہمارے گھر آؤ گی تب خوب کھیلیں گے۔ چاچو، ممی کہتی ہیں کہ جسٹ شٹ اپ مہا اینڈ گو ود صدف۔ میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے، اپنے گھر کی باتیں غیروں کے سامنے نہیں کرتے۔ ممی، چاچو تو غیر نہیں ہے، ہی از مائی باباز برادر۔ مہا، آپ جاؤ، مجھے آپ کی ممی سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر آپ اندر آئیں گے؟ اس دفعہ تو نہیں، مگر اگلی بار آؤں گا۔ مہا نے ایک دفعہ ماں کی دھمکی دیتے چہرے کو دیکھا اور منہ لٹکا کر صدف کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بائے چاچو، ٹیل دادا جان اینڈ ایوری ون آئی لو ودم۔ یہ تیر تاشفین کے سینے میں لگا تھا۔ اس نے شہریار کو بھی پیار کیا اور نفرت سے بھرپور نظر الماس کو نوازا۔ بچے نظروں سے دور ہوئے تو بولا، اپنے شوہر کو بھیجو، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تاشفین اقرار کہ میں تم سے بات کرنے کو مری جا رہی ہوں، جو حارث کو بجائے خود باہر آئی ہوں؟ میں اپنے 101 اہم کام چھوڑ کر تم دو ٹکے کے انسان کو یہ بتانے آئی ہوں کہ حارث گھر پر نہیں ہے۔ تاشفین کے ماتھے پہ شکنوں کا جال ابھرا۔ میں 2 دفعہ اس کے آفس کال کر چکا ہوں، وہ وہاں نہیں جا رہا، اس کا موبائل بھی بند ہے۔ الماس صاحبہ، حارث کہاں ہے؟ تمہیں تو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، نہ جانے وہ کون سی منحوس پڑی تھی جب میں نے اپنی لاڈوں پلی بہن کی قسمت تم سے پھوڑنے کا سوچا۔ آج تمہیں دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا کہ تم کسی طرح بھی جنون کے قابل تھے ہی نہیں۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں سوال پوچھا ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ باقی کے سبق مجھے کسی اور وقت سنا لینا۔ وہ اپنی بزنس ڈیل کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے۔ کب گیا تھا؟ 3 دن پہلے۔ واپس کب آ رہا ہے؟ جب اس کا جی چاہے گا۔ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ وہ 1 منٹ، پیسے چاہیے ہیں، کتنی ضرورت ہے، میں چیک کاٹ دیتی ہوں۔ تاشفین دوسری جانب دیکھتے ہوئے بڑے تحمل بھرے انداز میں بولا، میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ سکا ہوں، تمہیں آخر اتنا غرور کس بات کا؟ اس دولت کا جو تمہارے باپ کی ہے، اس بزنس کا جو تمہارے شوہر کا ہے، اس حسن کا جو اللہ کی دین ہے۔ عقل مند لوگ
دوسروں کی دی عنایات پر اتراتے نہیں ہیں بلکہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ چلو کسی کی خاطر اللہ نے ہمارے اب چھپا رکھے ہیں۔ تم میرے بھائی کی بیوی ہو اس لیے یہ رشتہ میرے لیے عزت کے قابل ہے، مگر تمہارا اخلاق اتنا گھٹیا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے خاندان کا حصہ ہو۔ انسان کے پاس صرف ایک اخلاق ہی تو اپنا ہوتا ہے اور تمہارے پاس وہ بالکل نہیں ہے۔ آئندہ جگن کے اور میرے تعلق پر زبان درازی مت کرنا، بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس بلڈی ٹپسٹر، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو۔ میرا شوہر تمہاری فیس بھرتا رہا، اگر نہ دیتا پیسے تو دیکھتی تم کیسے ڈگریاں لے کر ہمارے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ میں ایسی کمتر سوچ کا مالک نہیں ہوں، کسی کی برابری کی کوشش بھی وہ کرے جس کو اپنے اصل سے کوئی احساس کمتری ہو، اور الحمدللہ مجھے اپنے مڈل کلاس ہونے پر فخر ہے۔ باقی تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الماس کو اس کا تحمل زہر کی طرح ڈس رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو تاشفین اپنی ٹانگوں پہ چل کر واپس نہ جا پاتا۔ جا رہے ہو تو جانے سے پہلے میری ایک بات سنتے جاؤ۔ میری بہن کے لیے بڑے اونچے گھر کا رشتہ آیا ہوا ہے، بہت جلد تمہیں اس کی طرف سے طلاق کے پیپر مل جائیں گے۔ تاشفین کا کہا بلند ہوا۔ تم یہ گیم ہار گئی ہو۔ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے علیحدگی اختیار نہیں کرے گی۔ جتنے مرضی بڑے گھر کا رشتہ لے آؤ وہ تھوکے گی بھی نہیں۔ اس کو میرے محلے کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں رہتے مخفری ہونے والے لوگوں سے بڑی محبت ہے۔ وہ ان کے درمیان یوں مگن ہو کر رہ رہی ہے جیسے سدا سونی کا حصہ ہو۔ جگن تاشفین کی بیوی ہے جس کو ساری دنیا کے مردوں میں صرف ایک تاشفین اسرار نامی شخص سے محبت ہے۔ تمہاری اہمیت میری اور میری بیوی کی زندگی میں فقط اتنی سی ہے کہ آج بات تم نے چھیڑی تو میں نے بھی ذکر کر دیا، ورنہ جگن تو اب بھی تمہیں نہ بتاتی کہ وہ میرے گھر پر رہ رہی ہے، اور یہ بات تم بھولنا مت۔ الماس کے چہرے پر بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا کہ اس کو بہت بڑا شوق پہنچا ہے۔ تاشفین تو چلا گیا مگر الماس کے گرد ایک آگ جل اٹھی تھی۔ وہ جیسے کانٹوں پہ چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کارڈلیس اٹھا کر اپنے باپ کا نمبر ملایا۔ ڈیڈی، کیا آپ کو علم ہے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے؟ الماس، کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی، جگن نے ہماری ناک کٹوا دی، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیں بتائے بغیر جا کر اس کمتر انسان کا گھر بسا رہی ہے جس سے بہتر ہمارے ملازم ہیں۔ کم از کم وہ یہ تو جانتے ہیں اپنے مقام میں رہ کر بڑے آدمی سے بات کیسے کرنی ہے۔ الماس، کام ڈاؤن، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پر تم ہائپر ہو کر اپنا موڈ خراب کرو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ اس مقام سے بہت آگے گئی ہوئی تھی۔ ڈیڈی، کیا آپ بھی پہلے سے جانتے تھے؟ وہ ایک دفعہ جانا چاہتی تھی، اس نے اپنے باس کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا۔ ڈیڈی، مجھے لگتا ہے جیسے میری تو آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ میری بہن نے ہی مجھے مکھن سے بال کی طرح نکال کے ایک طرف کر دیا۔ وہ تاشفین میرے منہ پہ تھپڑ مار کر گیا ہے کہ تمہاری بہن تو میرے گھر پہ ہے، ہماری کیا عزت بچی ڈیڈی؟ وہ جگن کو چھوڑ کر گیا تھا۔ جگن اس کو چھوڑ کر نہیں آئی تھی جو یوں چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑتی۔ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں؟ کیا جگن کے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں؟ وہ کمزور انسان سدا مجھے تانے دے گا کہ میری بہن سے رہا نہ گیا، اور اتنی بے عزتی کے بعد خود ہی شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ کاش ڈیڈی، کاش آپ کی چھوٹی بیٹی کو نام کی ہی عقل ہوتی تو وہ یہ نہ کرتی۔ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوسائٹی میں ہماری کتنی سکتی ہوگی۔ آپ اس کو فون کریں کہ وہ ابھی کے ابھی گھر واپس آئے۔ یہ شخص کسی بھی طرح جگن کے لائق نہیں ہے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ڈیڈی، ہمیں جگن کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا جگن نے یہ کیا کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی طرح تاشفین نے ہی اس کو اپنے گھر آنے کے لیے پریشرائز کیا ہو۔ الماس بیٹی، تم زیادہ اسٹریس مت لو، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ آخری فیصلہ لینے سے پہلے وہ ایک دفعہ تاشفین کو آزمانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ کیا ہم مر گئے تھے؟ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ الماس نے دل کی بھڑاس نکال کر کہیں تو بند کر دیا
مگر اس کا سکون بحال نہیں ہوا تھا۔ اس کو ہر حال میں جگن کو وہاں سے نکالنا تھا۔ الماس کو تو سوچ سوچ کر گھن آ رہی تھی کہ آخر جگن وہاں رہ کیسے رہی ہے۔ کیا تم اس قافلے کا حصہ تھے جس میں 5 پولیس گاڑیاں بشارت حسین کو پکڑنے میں استعمال ہوئی ہیں؟ کوئی شک، آپ کا بیٹا سب سے آگے تھا۔ کیا تم سائڈ پہ رہ کے یہ ساری کارروائی نہیں کر سکتے؟ آپ بہو سسر مجھے بزدل بنا کر ہی راضی ہیں۔ برخوردار مصلحت بھی کسی شو کا نام ہے۔ میں ایسے کیسز میں ہر مصلحت بلائے طاق رکھتا ہوں۔ کیا اس کو سزا بھی ہوگی یا کچھ دن جیل کاٹ کر باہر آ جائے گا؟ FIR ٹھیک کٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف گواہ موجود ہے، انشاءاللہ لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا۔ مگر میڈیا پہ بشارت حسین کے بھائی اور بیٹوں کا کہنا ہے کہ تاشفین نے نہ جانے بشارت حسین کے ساتھ کیا بیر پالا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ابو جی، کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، ان کو ان کا کام کرنے دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ کیا اتنے دیر گھر نہ آنے کی وجہ یہ کیس ہے؟ ہاں جی، مجھے اس کے وارنٹ نکلوانے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ اس کے نمائندوں کو بھنک بھی پڑ جاتی، انہوں نے اس کو الرٹ کر دینا تھا، اور اس کا کیا ہے، ملک سے باہر نکل جاتا۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہماری حراست میں آیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک کامیابی سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ۔ نرگس کی شادی میں چند ہی دن رہ گئے ہیں، سغرا کی طرف چکر لگا لو، پوچھنا کہ ہمارے لائق کیا خدمت ہے۔ جی ضرور پوچھتا ہوں، انہوں نے منع کر دینا ہے۔ میرا خیال ہے آپ پھپھی کو کیش دے دیں، آگے جو ان کی مرضی۔ چگن بیٹی سے کوئی مشورہ لے لو، جیسے وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ بھابی نے نرگس کو 3 جوڑے دلوائے ہیں، پپو کی بری میں بھی 2 جوڑے دیے ہیں۔ حسیب بظاہر کتاب پہ جھکا ہوا تھا مگر معلومات دے دی۔ تاشفین نے صوفے کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں موندی ہوئی تھی، پہلے سر اٹھایا پھر نیم وہاں آنکھوں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ حسیب یار، ایک کپ چائے تو پلاؤ۔ اچھا بھائی، خالی چائے یا ساتھ کچھ لاؤں؟ نہیں یار، خالی چائے ہی پلا دو۔ یاد آیا ابو، آج اسد کے بیٹے کی سالگرہ ہے، میں خاص اسی لیے آج گھر آیا ہوں۔ اس کی خاص تاکید ہے کہ آپ سب شامل ہوں۔ تاشفین کی بات پر چاروں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب سے پہلے اسرار احمد بولے، میں تو نہیں جا رہا، البتہ تم لوگ ضرور جاؤ۔ حسیب کچن کا رخ کرتے ہوئے گویا ہوا، میری کل اہم اسائنمنٹ جمع ہونی ہے جس پہ ابھی بہت کام ہونے والا ہے، لہذا میری طرف سے اسد بھائی کو معذرت کر لیجیے گا۔ تاشفین نے فارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، آج میرے پپو کی ڈھولکی رکھی جانی ہے، میرے علاوہ وہاں ٹپے گانے والا اور کون ہے، اس لیے اپن تو ادھر ہی جائے گا۔ پکی بات ہے، پپو کی ہی ڈھولکی بجانے جانا ہے۔ تاشفین کے سوال سے دادا مسکراتی نظروں نے فارس کو پتنگے لگائے تھے۔ او SP صاحب، یہ مشکوک نظریں گھر سے باہر چھوڑ کر آیا کرو، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ تاشفین کا کہا جاندار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا تیرے لیے بہتر یہی ہو تو شریف ہی رہے، ورنہ مجھے تو تم جانتے ہو۔ ہاں جی حضور، کیسے بھول سکتا ہوں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ جان بوجھ کر بہانے بنا رہے ہیں تاکہ سالگرہ پر میرے ساتھ نہ جانا پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے جس کے لیے آپ لوگ یہ سارا ماحول بنا رہے ہیں وہ بھی جاتی ہے یا اس کو بھی عین وقت پہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ اسرار احمد دھیمے سے مسکرائے، حسیب چائے لاؤ، میں جب تک شاور لے لوں، نیند تو بہت آ رہی ہے مگر سو گیا تو فنکشن مس ہو جائے گا، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ضرور آؤں گا۔ تاشفین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عباس منہ بسوڑتے ہوئے بولا، مجھے تو بڑے بھائی نے پوچھا ہی نہیں۔ موٹے تو میرے ساتھ ڈھولکی پہ جائے گا، مجھے سالگرہ پہ جانا ہے، وہاں کیک ملے گا۔ مر جا پیٹو انسان، میں تجھے خوشاب بیکری سے 3 پاؤنڈ والا کیک لا کر دیتا ہوں، کھاتے رہنا جب تک دل نہ بھرے، اور پھر جو بچ جائے اس کو پیٹ پہ باندھ لینا۔ ابو جی دیکھ لیں، یہ حسیب سنڈی پھر سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔
हाँ तो तुम मत शोधे लोगों जैसी बातें किया करो, केक खाने जाना है जैसे तुमने जिंदगी में पहले कभी केक नहीं खाया है। हसीब ने एक दफा फिर उसको चुप करवा दिया, जिस पे उसने एहतजाज किया। मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं, क्या मैंने क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। शेख मियाँ बीवी को अकेले किसी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा था तो हसीब इसरार, तुमने कबाब के साथ हड्डी को क्यों जाने दिया? बताओ क्या जवाब दूंगा मैं? अच्छा, तो इसलिए आपने और अब्बू ने जाने से मना किया, तो मुझे भी बता देते। काश कभी तुम अपनी खोपड़ी में रखे गूदे को भी इस्तेमाल में ले आया करो। वैसे तो जुगन आपा के बड़े चहीते बंदे हो। वो तो मैं हूँ, ये पहाड़ सा मुंह और मसूर की दाल। फारिस भाई, चने की दाल बोल दिया करो, क्योंकि मुझे मसूर की दाल इतनी खास पसंद नहीं। मैं क्या कोई फरमाइशी प्रोग्राम चला रहा हूँ? फिर आज ढोलकी पे कौन कौन से गीत सुना रहे हैं? लैला मैं लैला, ऐसी मैं लैला। हॉल में हंसी के फव्वारे छूट गए। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। इसी रोशनी में उसने जुगन के वजूद को महसूस किया और उसके चेहरे पे झुका। जुगन की आंखें अभी बंद थी, मगर वो खुशबू से ही जान गई थी कि ताशफैन कमरे में मौजूद है। वो अपनी नाक उसके गाल पे रगड़ते हुए कह रहा था, मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। अब उठती हो, मगर तुम्हारी नींद है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। उसने हैरानी से पूछा, क्या बाहर अंधेरा हो चुका है? बज़ाहिर तो अंधेरा है, मगर मुझे हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। ताशफैन का खुशगवार मूड जुगन के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। मैं अंदर से मर सी गई हूँ और उसको हरी हरी सूझ रही है। दोगला पहलू बदलते हुए जताया। हाँ, जब इंसान मस्नूई रोशनियों का आदी हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है रोशनी असल है या नहीं, उसको तो बस रोशनी ही नजर आती है। फिर चाहे वो बज़ाहिर नजर आने वाली रोशनी अंदर से निकल जाने वाले अंधेरा ही क्यों ना हो। वाह वाह, क्या फलसफा कहा। कहाँ जा रही हो? 5 बजे की सोई हुई हूँ, अब बाहर देखने जा रही हूँ, दुनिया वैसी ही है या बदल गई। बेड से निकलते ही सबसे पहले उसने बत्ती जलाई। कमरा रोशनी में नहा गया और सबसे खूबसूरत मंजर बेड पर लेटा ताशफैन का मौजूद था। वो कितने पल आंखें झपके बगैर उसको देखे गई। दूसरी तरफ वो आंखों पे दिल लिए उसके सरापे की बलाएं ले रहा था। पॉपकट अब पहले से बड़ा हो गया था, जिसे ज्यादा वक्त कोने में कैद करके रखती थी। फिर भी हल्की सुर्ख लटे शरारत से बाज न आती। उसके चेहरे को हाले में लिए रखती। हल्के सब्ज और स्किन इम्तजाज के कुर्ता ट्राउजर में वो सीधी दिल में उतर रही थी। उसका दुपट्टा ताशमहल के नीचे था, जिसे खींचकर निकालना चाहा। वो बर वक्त न उठता तो यकीनन दुपट्टे का काम तमाम हो चुका था। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई, पर मजबूरी थी इसलिए तुम्हें उठा दिया। तैयार तैयार हो जाओ, हम एक बच्चे की सालगिरह पे जा रहे हैं। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शावर ले आऊं। इतना कहकर वो वॉशरूम में बंद हो गया और वो कुछ मिनट वहां खड़ी होकर खुद से लड़ती रही। नहीं दूंगी मैं उसको कपड़े, खुद निकाल ले। क्या मैं नौकर लगी हुई हूँ? साथ साथ कपड़े भी निकाल रही थी। पहले शलवार सूट वाला हैंगर निकाला, फिर नीले ट्राउजर पे नजर पड़ी तो सोचा ये ठीक रहेगा या वो। हैंगर यूं ही हाथ में लिए वॉशरूम के दरवाजे की जानिब पलटी और ताशफैन को अपनी जानिब देखता पाया। वहीं रुक गई। वो ये पूछना था शलवार सूट या ट्राउजर। शुमायरा बाजी को कई दफा कहते सुना है, वो हमजा बहुत रो रहा होता है तो वो कहती है, कच्ची नींद से उठा है इसलिए मूड ठीक नहीं है। अभी तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये मैथ ठीक नहीं है। तुम अभी तक नींद में हो, तुम वापस सो जाओ। बहुत देर नींद में रही हूँ, मगर अब नहीं, अब जाग गई हूँ। कौन से कपड़े लेने हैं? ताशफैन का जवाब दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने रोक दिया।
بھائی چائے بن گئی ہے، حسیب کی آواز پہ اس نے جواب دیا۔ اندر آؤ۔ حسیب اندر آیا، ہاتھ میں چھوٹی پلیٹ تھام رکھی تھی جس کو چائے کا بھاپ اڑاتا کپ دھرا تھا۔ یہ چائے جگن کو دے دو، اس وقت مجھ سے زیادہ اس کو چائے کی ضرورت ہے۔ ابھی 2 کپ چائے۔ حسیب جو کہنے جا رہا تھا درمیان میں ہی رہ گیا، کیونکہ جگن نے ہاتھ میں پکڑا ہینگر تاش پہن کے بازو پہ رکھا اور حسیب کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر بیڈ پہ ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ کر ایک بڑا سا سپ لینے جا رہی تھی جب تاش فین نے پھرتی سے آگے بڑھ کر کپ اس کے لبوں سے دور کر دیا۔ وہ بتا رہی ہے چائے ابھی بہت گرم ہے، لب جل جاتے۔ یہاں دل جل کا خاک ہوا پڑا ہے، صاحب کو لبوں کی پڑی ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے اس کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، بڑبڑاہٹ میں صرف ہونٹ ہلتے دیکھی مگر لفظوں کی سمجھ دونوں بھائیوں کو نہ آئی۔ حسیب بیچارہ ایک دفعہ بھائی کو دیکھتا پھر بھابھی پہ نگاہ ڈالتا جو کب ہاتھوں میں لیے سنجیدہ چہرے کے ساتھ فرش پہ ان لکھی تحریر پڑھ رہی تھی۔ حسیب جاؤ۔ اچھا جی، کیا چائے کا ایک اور کپ لاؤں؟ نہیں رہنے دو۔ حسیب نے فٹ سے کمرے کی کیسے نکل کر لمبی سانس کھینچی۔ لگتا ہے لڑائی کا ماحول بن رہا ہے، مگر آپا کو ہوا کیا ہے؟ جگن کیا بات ہے؟ تاش فین کے نہ صرف چہرے پہ نرمی تھی بلکہ آواز میں بھی بلا کی نرم۔ ہم میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ کہاں، کس کو؟ یہاں اس گھر میں، اور تمہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ہٹی کٹی تو بیٹھی ہوں۔ ہاں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہو، پر تمہارا منہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا رویہ نارمل نہیں ہے، اس کی وجہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہوا ہے میرے رویے کو؟ آخر میں نے ایس پی صاحب کو کون سا تیر مار دیا ہے؟ میرا نام تاشفین ہے، جیسے میں جانتی نہیں، پھر ایس پی کہہ کر کیوں بات کی؟ میری مرضی۔ کیا میرا گھر آنا اچھا نہیں لگا؟ آپ کا اپنا گھر ہے، آئے جائیں، مجھے کیا تکلیف؟ جگار میری طرف دیکھ کے بات کرو، یہ شکل زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی۔ تاشفین تھم گیا۔ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے، اب بجھن بجھائی کھیلنے کا نہ وقت ہے نہ موڈ۔ جلدی سے بولو کیا ہوا ہے، ایک دم سے تو میں دل سے نہیں اتر سکتا۔ اتر گئے۔ کچھ لمحات وہ اس کو دیکھتا رہا جو مسلسل چائے کو گھورے جا رہی تھی۔ میں نہیں مانتا، پہلے یہ بتاؤ اس تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ جب انسان کے کرتوت ایسے ہوں تو وہاں اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کس کے کرتوت؟ میرے؟ نہیں نہیں، آپ تو دودھ کے دھلے ہیں، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں۔ تم مجھے کچھ بتا رہی ہو یا میں باہر جا کر گھر کے دوسرے افراد سے پوچھوں؟ میرے پاس بتانے والی کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے ڈیڈی کی یاد آ رہی ہے، میں کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، تم اپنی فیملی کے لیے اداس ہو۔ چلو تیار ہو جاؤ، میں لے جاتا ہوں۔ کتنے دن رکنا چاہتی ہو؟ بڑے خوش ہوئے ہو نا کہ چلو سر پہ آ کر سوار ہو گئی تھی، اب جا رہی ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایک مکار انسان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کرنے کا۔ یا تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا اور فول بولے جا رہی ہو؟ ہاں میرا دماغ چل گیا ہے، میں تمہیں کیا سمجھی اور تم کیا نکلے؟ بیوی سے پیسے لیتے وقت انا اور خودداری آڑے آتی ہے، اور لوگوں سے رشوت کے نام پہ حرام لیتے وقت شرم نہیں آتی۔ تاشفین کی کنپٹی کی نس مسلسل تھرک رہی تھی، اپنے اندر اٹھتے ابال کو کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس بھر کر تحمل سے گویا ہوا۔ پچھلے ایک ہفتے سے مجھ پہ کام کو بہت اسٹریس رہا ہے، کتنے دنوں کے بعد آج گھر آیا ہوں، تمہیں کوئی احساس ہے؟ اس وقت مجھے تھکاوٹ بھی ہے اور کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس کے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب میں شامل ہوگا۔ تمہاری کسی بات کا مجھے نہ سر سمجھ آ رہا ہے نہ پیر۔ آسان لفظوں میں اگر بتا سکتی ہو تو احسان کرو، میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے، مجھے تم پہ بہت مان تھا۔ لوگ جو کہتے ہیں تم بہت ایماندار اور انصاف پسند آفیسر ہو، سب جھوٹ ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ تم بھی ہزاروں پولیس والوں کی طرح عام سے چھوٹے کردار کے آدمی ہو۔
وہ تم سے بہتر ہے، کم از کم اپنے ایپ چھپاتے نہیں ہیں۔ رشوت لیتے ہیں تو سرے عام لیتے ہیں، 1-2 ہزار یا چند چند سو لے کر بدنام ہوتے ہیں۔ تم نے اس دن سچ کہا تھا، بڑی مچھلیاں زیادہ خطرناک ہیں، جو لاکھوں کھاتے ہیں اور ظاہر بھی نہیں کرتے۔ تاشفین کی ہمت جواب دے رہی تھی، کیا میں نے رشوت لی ہے؟ تو کیا نہیں لی؟ میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ جگن نے کپ سائڈ میز پر رکھ دیا کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ اگر یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اس وقت کچھ بہت الٹا کر دوں تو میری طرف دیکھ کے جواب دو، کس نے کہا میں نے رشوت لی ہے؟ تاشفین کی آواز میں غصے کی زیادتی نے اس کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے ایک دم سنجیدہ کھڑا خطرناک لگ رہا تھا۔ پلکوں کی باڑ اٹھی اور تاشفین نے اپنے دل کو جھڑک کر خاموش کر دیا۔ ڈبڈبائی سرخ ہوتی آنکھیں جن میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ اگر رشوت نہیں لی تو آج جو وہ آدمی رقم دے کر گیا تھا وہ کیا ہے؟ تمہارے تو مالی حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے نا، اب ایک دم سے 4 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ تاشفین کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ اتنی سی بات پر تم نے یہ سارا فساد پیدا کیا؟ تمہارے لیے تو یہ اتنی سی بات ہے مگر میرے لیے نہیں ہے۔ کیا تم سوئی ہوئی تھی جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے اسد کے حوالے سے بینک سے قرضہ نکلوایا ہے؟ 2-3 سیکنڈ لگے مگر جگن نے جب ساری بات سمجھ لی تو جی چاہا چلو بھر پانی ہو اور بس وہ ہو۔ اس دفعہ جب جگن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بلی کا بچہ موت کے ڈر سے سامنے بھپرے کھڑے شیر کو دیکھتا ہے جس کا ڈر ہو کہ وہ کسی بھی پل دھاڑ دے گا۔ وہ اصل میں ایک دم سے میرے دماغ نے کام نہیں کیا، ورنہ مجھے یاد ہے تم نے قرضے کا بتایا تھا۔ مرتے مرتے فکرہ مکمل کیا مگر تاشفین نے کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے کے دروازے کی جانب پڑھا اور اگلے پل غائب ہو گیا۔ جگن نے اپنی پیشانی پہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ماری۔ اے ہائے جگن، یہ کیا کر دیا، کیا کیا بول دیا، ہائے اللہ میں نے اس کو مکار بول دیا، یہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کی اتنی لمبی ناک ہے اور میں نے اسی ناک کو ہی نشانہ بنا دیا۔ میری واقعی عقل ماری گئی تھی۔ دروازے سے باہر جھانکا، ہال خالی پڑا تھا۔ یقیناً جگن اور تاشفین کی لڑائی ہوتے دیکھ سب جان بوجھ کر غائب ہوئے تھے۔ مریل تھی چال چلتی اسرار احمد کے کمرے تک آئی، دستک دے کر آواز لگائی، ابو جی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹی، آ جاؤ۔ وہ شرمندہ سی اندر آئی۔ اسرار احمد کے چہرے پہ وہی سدا رہنے والی پرشفقت نرم مسکراہٹ تھی۔ ابو جی مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو کیا ہوا بیٹی، ہم سب سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ انسان ہی کیا جو خطا نہ کرے۔ پر ابو جی اگر میری غلطی معاف نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اور میں نے تو بہت بری زبان استعمال کی ہے، کوئی حد لحاظ رکھا ہی نہیں ہے۔ بیٹی غصے میں انسان کی عقل سلب ہو جاتی ہے، اور مجھے تو ایک چیز نے بہت خوشی دی۔